اللہ انعام دینے کے لیے ہے، آج کی رات رحمتیں برسانے کے لیے ہے، آج کی رات برکتوں کی بارش نازل ہونے کے لیے ہے۔ خدا کی قسم میرا اللہ بار بار اس اللہ کی رحمت تمہیں پکار رہی ہے، آؤ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری دے دو۔ خدا کی قسم آج بے بسوں کو نوازا جائے گا، بے بسوں کو نوازا جائے گا، ان بیماروں کو شفا دی جائے گی۔ کوئی مانگے تو صحیح، آج جناب والا 365 دن میں پورے سال کے اندر ایک انوکھی رات ہے، آج بڑی نرالی رات ہے۔ ساری رات تم کہتے رہے اللہ مجھے معاف کر دے، مگر خدا کی قسم باب اجابت سے تمہاری دعائیں ٹکرائی نہیں۔ آج وہ رات آئی ہے کہ اللہ خود پکار رہا ہو، میں تمہیں معاف کر دوں، میں تمہیں روزی دے دوں، میں تمہاری مصیبتوں کو دور کر دوں، میں تمہاری تنگیوں تنگ دستیوں کو تنگ دستیوں کی جگہ خوشحالیوں سے تبدیل کر دوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ لوگوں آج اس رات کا فائدہ اٹھا لو۔ تم چوک جاتے ہو، تمہارے نشانے جناب والا چوک جاتے ہیں، تم جناب والا چوک جاتے ہو، تم ایسے موقعوں کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہو۔ مس مت کرنا اسے، نیور فارگیو دس گولڈن چانس، نہیں چھوڑ دینا اس کو، بھول نہیں جانا، اگنور نہیں مارنا اس رات کو۔ حضرات محترم آج کی رات بجٹ کی رات ہے، محاسبے کی رات ہے، احتساب کی رات ہے۔ کتنا رحیم ہے، اس کی رحمت پکار رہی ہے، اور واقعی وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے تم جانتے نہیں، مگر تم محبت نہیں کرتے ہو اس سے۔ تم جب تنگی ہوتی ہے تو پکارتے ہو اسے، تنگ دستی ہوتی ہے تو آواز لگاتے ہو اس کی رحمتوں کو۔ جب تم جناب والا ہڈیاں جواب دے چکی ہوتی ہیں، جب طاقت لٹ چکی ہوتی ہے، جب تم جناب والا بستر پر آ جاتے ہو تو تم پکارتے ہو اپنے اللہ کو۔ جوانی میں تم ڈی جے بجاتے رہے، ڈانس کرتے رہے، بدتمیزیوں اور بد تہذیبیوں کا مظاہرہ پرفارمنس کرتے رہے، تم اپنی شادیوں میں جانے کی، اپنی شادیوں میں حاضری کے اندراج کی تصویریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ کیا کیا کرتے ہو تم؟ کیا بدماش عورتوں کے ڈانس تم نے دیکھے نہیں؟ کیا تمہارے جسم رقص کرتے نہیں؟ کیا تم جوؤں کی مجلسوں میں جاتے نہیں؟ عیاریوں اور مکاریوں اور بے باکیوں نے جناب والا کیا تمہاری حالت حضرات محترم ایسی نہ کر دی جس حالت کو تم آج فیس کر رہے ہو؟ حساب لگاؤ، مگر بیوی پھر بھی اس کی رحمتیں دیکھو۔ وہ کام کیے ہیں تم نے کہ قوم آج شرمندہ ہے، تم نے وہ بدعمالیاں کی ہیں کہ قوم کا جناب والا شرمسار ہے۔ ارے قوم لوط جناب والا تمہارے اعمال اور بدعمالیوں کے آئینے کو دیکھ کے جناب والا آج بھی شرمندہ ہے، پھر بھی جناب والا اس کی شان رحمت دیکھو۔ شان سے جیتے ہو، مر جانا چاہیے تھا، برباد ہو جانا چاہیے تھا۔ کتنی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا میرے اللہ نے نافرمانیوں کی بنیاد پہ، مگر تم پہ عجیب رحمت ہے اس کی۔ باہر سے بولو۔ میں اللہ فرماتا وہ کم من قریۃ اہلکناھا، میں نے بہت ساری بستیوں کو مار دیا، تباہ کر دیا، تاخت و تاراج کر دیا، ساری بستیوں کو اجاڑ دیا۔ حق ہے، کبریا ہے، وہ قہار ہے، وہ اگر وہ رحمان ہے تو قہار بھی ہے وہ۔ جناب والا جب اس کا جلال جوش میں آتا ہے، جانتے ہو جب اس کا جلال جوش میں آتا ہے تو دنیا کی کوئی شکتی مہا شکتی اس کا سامنا نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ حضرات محترم اور آج تک کا ریکارڈ ہے، دنیا کی شکتیاں اور سو کال سپر پاور میرے اللہ کی، میرے اللہ کے جلال کی تاب نہیں لا سکا ہے آج تک کوئی بھی۔ حضرات محترم شان کبریا ہے، تم تو بہت بڑے ہم نے بہت برے عمل کیے ہیں، نافرمان ہیں ہم، مارد ہیں، تابی ہیں، باغی ہیں، سرکش ہیں، بے نمازی ہیں، مگر پھر بھی جی رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے ختم کر دیتا، سب کو ختم کر دیتا، ان بستیوں کو تباہ کر دیتا۔ میں نے بہت ساری بستیوں کو تباہ کر دیا ہے، کبریا ہے، قہار ہے، مگر اے اللہ ہم جب we have lost the right of life، زندگی کا حق کھو چکے ہیں، مگر پھر بھی we are alive، شان سے جیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ لوجک کیا ہے؟ میرا اللہ فرماتا نہیں جیتا ایک بھی، نہیں جیتا، بستیاں اڑ جاتی، ختم ہو جاتے، مگر اے مدینے والے میرے محبوب، کہاں ہے دیوبند والا؟ اس دیوبند والے کو سمجھاؤ، اس سے کہو جو یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کی امیج کیا ہے، اس سے ایک جملہ بولو کہ میرا اللہ ارشاد فرماتا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، او میرے نبی جس قوم میں تجھ جیسا میرا محبوب سلامت ہو، میری شان نہیں کہ میں اس قوم کو برباد کر ڈالوں۔ اے مصطفیٰ تم سلامت ہو، اسی لیے سارا
زور سے سبحان اللہ، آپ کو آباد رکھے اور خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جھگڑے آپس کے بند کرو۔ سبحان اللہ، آج کی رات سارے کے سارے جس نے حضور کی شان میں گستاخی کی ہے، بے شک سبحان اللہ، سب کے سب عشق رسول کے پرچم تلے ایک ہو جاؤ، توبہ کر لو۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے بھٹکنا نہیں کہتے، اور اللہ تو اتنا مہربان ہے کہ تم آؤ تو ایک آنسو لے کے آؤ تو ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آؤ تو معاف کر دے اللہ، ہمیں معاف کر دے اللہ، اللہ معاف کر دے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک مرتبہ سچے دل سے کہتے ہوئے تو آؤ، پھر دیکھنا دنیا میں کمپنیوں میں اگر کوئی ملازم کوئی غلطی کر لے، کمپنیوں کا باس فوراً کہہ دیتا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اس پوری کمپنی میں، نکل جاؤ یہاں سے، ابھی ابھی چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، صورت نہیں دکھانا، مگر اے اللہ شان ہے تیری۔ غلطیاں ہو گئی ہیں، نادانیاں ہو گئی ہیں، اللہ ہم بہت غلط کر چکے ہیں، گناہ کر چکے ہیں، مگر پھر بھی عجیب شان رحمت ہے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر نہیں کہتا، اور اگر تو کہہ دے گا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر تو اے اللہ جائیں گے کہاں، اے اللہ جائیں گے کہاں، اے اللہ بس تو ہی ہے ہمارا پہلا اور آخری سہارا۔ میرا اللہ فرماتا آؤ 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 آؤ، اب بھی میری شان رحمت تمہیں گود لینے کے لیے تیار ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے اسے پھٹکا ہوا نہیں کہتے، آؤ تو صحیح، بہت محبت کرتا ہے تم سے، بہت محبت کرتا ہے تم سے، تم دیکھتے نہیں کیسی محبت کی ہے انسان سے۔ خدا کی قسم اتنی بڑی زمین بنائی، دستے قدرت نہیں لگایا، فرمایا ہو جا، زمین ہو گئی، آسمان اتنا بڑا آسمان بنا دیا، بغیر پلر کے بنا دیا، لیکن دستے قدرت نہیں لگایا، بلکہ فرمایا آسمان بن جا، آسمان بن گیا، بغیر پلر کے بن گیا۔ ایسی شان والا آسمان ہے، ایسی شان والا آسمان ہے، آج تک نہیں سنا تھا کہ دلی میں آسمان گر گیا ہو، بمبئی میں گر گیا ہو، کلکتہ میں گر گیا ہو، لندن ماسکو واشنگٹن ڈی سی میں آسمان کا کوئی ٹکڑا گر گیا ہو، ایسے ہی تنا پڑا ہے، نہ جھکا نہ خمیدہ ہوا، نہ کہیں گرا، بادل پھٹا مگر آسمان نہیں گرا، کہیں نہیں گرتا ہے آسمان، اتنا بڑا آسمان بغیر پلر کے، صرف اتنا کہہ دیا ہو جا، جناب والا سیکنڈوں میں آسمان بن گیا، سیکنڈوں میں پہاڑ بن گئے، دستے قدرت نہیں لگایا، مگر جب تمہارے پیدا کرنے کی باری آئی، زور سے بولو، زور سے، ٹھیک ہو تم، جب تمہیں پیدا کیا، بولو آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں، ایک ایک دن میں کئی تقریریں کرنی پڑتی ہیں، آپ کے 1.5 گھنٹے کے اندر جناب والا کتنی تیزی سے مراد آباد سے یہاں تک پہنچا ہوں تم جانتے ہو، صرف تمہاری محبت میں۔ 1.5 گھنٹے میں اسٹیج پر سلامت رکھے اللہ کامل بھائی کو، مفتی زبیر عالم نعیمی ایڈوکیٹ کو سلامت رکھے، اللہ ماشکر نعیمی اور شہنواز اختر حبیبی کو، الحمدللہ انہوں نے علامہ مولانا عالم رضا دار الفرقان اور نور العرفان والے مولانا ہمارے عالم رضا نور القرآن کہ پرچم تلے آج یہ کانفرنس ہے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، کیا مجمع ہے، کیا بہار ہے پورے مجمع کے اندر اور کیا نکھار ہے۔ میں تمہیں آواز لگاتا ہوں اللہ کی طرف آ جاؤ۔ زمانہ خدا کی قسم چند دن کی زندگی ہے، کوئی بچا ہے جو بچہ ہوگے، کوئی نہیں بچا ہے، اللہ کی طرف آئے بغیر چارہ کار ہے ہی نہیں، کہاں جاؤ گے، اللہ کو چھوڑو گے تو جاؤ گے کہاں، کون اپنائے گا تمہیں، کون گود لے گا تمہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، اسی کی رحمت پکار رہی ہے، آ جاؤ نا، کتنے دن جیو گے، کیوں نافرمانی میں جیتے ہو، اور کتنے دن جیو گے، میں سمجھتا ہوں ایک لمٹ ہوتا ہے ہر چیز کا، اصول فطرت ہے، موت کا فرشتہ آج تک کسی سورما کے سامنے سرنڈر ہوا نہیں ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکا نہیں ہے، موت کا جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھ لو آج کی رات کیسے کیسے آسمانوں کو زمین نگل گئی ہے جوانوں، کیسے کیسے آسمانوں کو زمین نگل گئی، عبرت کا نشان ہے، آج کی رات قبرستان میں زیارت تو کرو۔ موت کا فرشتہ آج تک کسی سورما کے سامنے جھکا نہیں، مگر سن لو جی، فولی پریفٹ کا نعرہ لگانے والے کلمہ پڑھنے والوں سن لو، موت کا فرشتہ بھی پہلی اور آخری بار اگر کہیں جھکا ہے تو مدینے میں مصطفیٰ کے سامنے جھکا، اللہ کے سامنے،
مصطفیٰ کے سامنے چوکھٹ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، پرمیشن کا انتظار کر رہا ہے۔ دور سے اللہ نے ارشاد فرمایا اندر تم نہیں جانا، اندر نہیں جانا، میرا محبوب ہے وہ، نہیں جانا، اندر تم نہیں جاؤ گے، اندر میرے جبرائیل جائے گا، جبرائیل بھی اکیلا نہیں جائے گا، 70,000 ہائی رینک ادھیکاری فرشتے جائیں گے، پہلے سلامی ہوگی۔ کوئی کسی کی سلامی آج تک روڈ پہ ملا تو وہیں دبوچ لیا، ڈائریکٹ پہیے کے نیچے آ گیا، بس کے نیچے ٹرک کے پیچھے، کھیت میں ہی مر گیا، رائی سمے میں مر گیا، اور پھر سینہ چڑھ کے نبی ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، تیری طرح بھی غیرت، آئینہ دیکھ، آئینہ دیکھ، آئینہ آج کی رات توبہ کر، عقیدہ اچھا کر، نماز ضروری ہے مگر نماز سے پہلے عشق رسول ضروری ہے، توجہ ہے، نماز کمپلسری ہے، نماز مومنین کی معراج، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز ہمارا وقار، نماز ہماری عزت کو نشان، نماز ہماری آبرو ہے، نماز جنت کی پیاری پیاری چابی ہے۔ مگر جب نبی نے نبوت کا اعلان کیا، آ جاؤ لوگوں اللہ کی طرف، 1 سال بیت گیا، کلمہ پڑھنے والے آتے رہے مگر نماز فرض نہیں ہوئی، 2 سال بیت گئے، نماز فرض نہیں ہوئی، 3 سال بیت گئے، نماز فرض نہیں ہوئی، 4 سال بیت گئے، نماز فرض نہیں ہوئی، دائرہ اسلام کو بڑھتا جا رہا ہے، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، اب 5واں سال آ گیا ہے، نماز فرض نہیں ہے، 4تھا سال آ گیا ہے، نماز فرض نہیں ہے، یہ لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ، ماشاءاللہ آ رہے ہو، خوشی ہے، میں 10 منٹ اور لوں گا، زیادہ تھوڑا ہی وہ لوں گا، ماشاءاللہ کوئی پرابلم تو نہیں آ رہی ہے؟ کیا مجمع ہے یار، یہاں کا تو مجمع ہی بڑا عجیب رہتا ہے۔ مولانا عالم صاحب تمہارے دل کا خلوص ہے، اللہ کی قسم اچھی چیزوں کی طرف بلاتے ہو، انسانیت اور مانوتا کا جھنڈا ہاتھوں میں دیتے ہو، انسانیت کی خدمت کرتے رہو، یہ پیغام دیتے ہو، اور اپنے بھارت ورش سے پیار کرتے رہو، جس دیش میں رہتے ہو اس دیش سے محبت کرتے رہو۔ یہ پیغام اس اسٹیج سے ہر سال دیا جاتا ہے، اور آج بھی میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، ہم بھارت واسی بھارت سے محبت کرتے رہیں گے، اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو آج کی مبارک رات میں سنکلپ لیتے ہیں کہ دیش سے پریم کرتے رہیں گے، اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو پورے ہندوستان میں عام کرتے رہیں گے۔ ایسا پیغام دیا جاتا ہے ہمارے اس اسٹیج سے۔ حضرات محترم کہنا چاہتا تھا، 6 سال ہو گئے ہیں نماز فرض نہیں ہوئی ہے، 7 سال ہو گئے ہیں نماز فرض نہیں ہوئی ہے، 8 سال ہو گئے ہیں نماز فرض نہیں ہوئی ہے، 9 سال ہو گئے ہیں، دائرہ اسلام کا بڑھتا جا رہا ہے، نماز فرض نہیں آیا 10واں رات، جب 10واں سال 11واں سال آتا ہے، نبی کے لیے نبی جبرائیل آتے ہیں، دولہا بنائے جاتے ہیں، دولہا بنائے جاتے ہیں، آب زمزم سے دل دھویا جاتا ہے، دولہا بن گیا، بارات سج گئی، اللہ نے فرمایا آجا میرے حبیب، تو اللہ نے جناب والا معراج کی رات بلا لیا، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیسے چلے؟ بیت المقدس پہنچے، نبیوں کو نماز پڑھا دی، اور جب نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد سلسلہ شروع ہوا اوپر جانے کا، آسمانوں پہ جانے کا، جناب والا کنٹری بدلی، باؤنڈری بدلی، تو اللہ نے لباس بھی چینج کروایا، ارشاد فرمایا لباس چینج کرو محبوب کا، یہاں تک بشر آ سکتے تھے، اب بشر اڑ نہیں سکتا، اسے فرشتے کا لباس پہناؤ۔ سبحان اللہ، اور سے بولو ملکوتیت کا لباس پہنا دیا محبوب کو۔ دلی میں گرمی ہے، نینی تال میں سردی ہے، توجہ ہے، باؤنڈری بدلی، کنٹری بدلی، حالات بدلے، لباس بدلا، اب بشریت کا لباس کام نہیں کرے، اب ہماری طرح ہے، ہماری طرح ہے، 2 منزلے میں ایسے ہی اوپر کو جا کے دکھاتے، اپنے آپ پر چل جائے گا، توجہ ہے، ارے ہے، پھر کو لباس پہنا دیا گیا، ملکوت کے لباس چلتے رہے، حضرت جبرائیل پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، 5واں، 6واں آسمان، 7واں آسمان، سدرۃ المنتہا، جبرائیل نورانی آسمان کے بولے سرکار بس میرا یہ آخری پڑاؤ تھا، یہاں کے بعد اب میں نہیں جا سکتا، اب
کنٹری بدل رہی ہے, باؤنڈریاں بدل رہی ہیں, سرحدیں بدل رہی ہیں. اب فرشتے کا کوئی لباس کام نہیں کرے گا, تو جناب والا ہاتھی غیبی سے ندائی محبوب کا لباس بدلو. محبوب کا لباس بدلو. کنٹری آ گئی دوسری, باؤنڈری الگ ہے. لباس حقیقت میں سبحان اللہ علماء نے لکھا ہے کہ لباس حقیقت پہنایا گیا. تو مصطفیٰ آگے بڑے, جبرائیل سے کہا میں جا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وحدت کے سمندر میں ڈوب گئے, جناب فضل اللہ کی منزلیں تو فائز ہو گئے. اللہ نے فرمایا محبوب نماز لے جا. سبحان اللہ. اب 10 سال کے بعد نماز آ رہی ہے, 50 آئی تھی, 5 سے 0 ہٹا دیا, 0 ہٹ گیا. وہ کیوں ہٹا, اس کا لاجک, اس کا بیک گراؤنڈ کبھی بعد میں بتائیں گے. مگر 9-10 سال کے بعد نماز آئی ہے معراج کی رات میں. 9-10 سال تک نماز نہیں آئی, کلمہ تو تھا, مسلمان تو تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کر کیا رہے تھے؟ تو جب نماز فرضی نہیں تھی تو مسلمان کر کیا رہے تھے؟ تو حضرت بلال سے میں نے پوچھا, تو حضرت بلال کا کردار بولا, جاننا چاہتے ہو کیا کر رہے تھے؟ مٹر بھونتی ریت پہ تڑپ تڑپ کے ہم مصطفیٰ کی محبت کا ایگزام دے رہے تھے. حضرت سمیہ سے پوچھا کیا کر رہی تھی؟ تو کہنے لگی ابو جہل کے نیزے کھا کھا کے لہو لہان ہو کے مصطفیٰ کے عشق اور مصطفیٰ کی وفا کا امتحان دے رہے تھے. اور ہم نے 10 سال تک مصطفیٰ کی محبت کا ایگزام دیا. دنیا نے کہا محمد کا نام لینا چھوڑو, کہا جان چلی جائے گی لبوں سے مصطفیٰ کا نام نہیں جائے گا. امتحان دیتے رہے, اور جب ہم اس امتحان میں پاس ہو گئے, جب ہم ایگزام کو پاس کر چکے, تو اللہ نے بطور تحفہ ہمیں نمازیں عطا فرمائی. نمازوں کا گفٹ, امتحان میں پاس ہوئے تو گفٹ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ گفٹ میں الجھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس وجہ سے وہ گفٹ ملا وہ بولے میرا بچہ ہے. میں نے اپنے بچے سے کہا نیٹ کی تیاری کر رہا ہے, میں نے جناب اللہ کامیابی عطا فرما دے, ذرا دعا کر دو. سے کہتا سبحان اللہ. اب چلو اس کی بات نہیں کرتے. میرے ایک بچہ ہے, 11ویں میں پڑھتا ہے. میں نے کہا بیٹے اگر تو پاس ہو جائے گا, بڑھیا والی اسکوٹی لے کے دوں گا, الیکٹرک اسکوٹی, ایمو مولانا صاحب کی ایجنسی سے لے کے دے دوں گا. مولانا صاحب بیٹھے ایجنسی والے, اسکوٹی لے کے دے دوں گا. جناب بہت محنت کی اس نے, اور محنت کرنے کے بعد میں امتحان پاس بھی کر لیا. پاس کرنے کے بعد مجھ سے بولا حضرت ہو گیا, ابو جان ہو گیا ایگزام, تو پاس ہو گیا میں, اسکوٹی. میں نے کہا چل, اور اسکوٹی دلوا دی. اب جناب والا اسکوٹی دے دی تو پڑھائی بھول گیا, وہ اسکول ہی نہیں جاتا, ہر وقت اسکوٹی 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 اسکوٹی, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. میں نے کہا کیا کر رہا ہے؟ بولے اسکوٹی. میں نے کہا صبح شام اسکوٹی, دوپہر اسکوٹی, پڑھائی کا کیا ہوا؟ اسکوٹی چل رہی ہے اب تو. میں نے کہا اسکوٹی چل رہی ہے. اب رات محترم غور کرو, کیا یہ نیائی کی بات ہے, کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ جس پڑھائی کی وجہ سے اسکوٹی دی گئی وہ پڑھائی ہی بھول گیا؟ اس اسکوٹی کا حاصل کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. گفٹ ہے, مگر گفٹ ہے تب وہ کام کا ہے جب ایگزام اور پڑھائی ہے. سبحان اللہ مصطفیٰ کا عشق سلامت تو نماز سلامت. سبحان اللہ سبحان اللہ. مصطفیٰ کی وفا سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں. عشق ہے تو نماز ہے, محبت ہے تو نماز ہے. آگے بڑھتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے, اور اللہ کی رحمت کی طرف آ جاؤ. باتیں بہت طویل ہیں. ایک نبی کا دربار ہے جہاں کہا گیا اندر نہیں جاؤ گے. اندر پہلے جبرائیل جائے گا, 70,000 ہائی رینک ادھیکاری فرشتوں کے ساتھ جائے گا. پہلے سلامی ہوگی, شہنشاہ میرا وزیر اعظم ہے وہ. اور جناب والا دیکھا, جاؤ چند دن کی زندگی ہے, نافرمانیاں چھوڑو, جھوٹ بولنا چھوڑو, چغل کرنے بند کرو, غیبتیں بند کرو, حسد بغض نکالو, سینے کو عشق اور وفا کا مدینہ بنا لو. مصطفیٰ جان رحمت سے دل لگا لو, یہ سر جھکا دو اس اللہ کے سامنے جو حقدار ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے, اور یہ دل بچھا دو مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے جو حقدار ہے کہ ان کے سامنے یہ دل بچھایا جائے. سچے اچھے انسان بنو, مورل ویلیوز کو ہاتھوں میں رکھو, مانوتا کا جھنڈا اٹھاؤ, انسان بنو, آدم کے بیٹے, انسانیت سے ہمکنار رہو. یہ میرا آج کی رات پیغام ہے. اور جہاں تک نور القرآن کا سوال ہے, 5 بچے میرے
खच्चर उड़ गया था। मैंने कहा बेटे टॉफी दे दूंगा, मुस्कुरा दे। नहीं मुस्कुराया। 10 का नोट दिखाया, नहीं मुस्कुराया। 50 का नोट दिखाया, मेरा बेटा मुस्कुराते हुए मेरी गोद में आ गया, अब्बू 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 करता हुआ आ गया। हजरत मोहतरम राजी हो गया। मैंने अपने बेटे को राजी किया जनाबे वाला, मगर ये अल्लाह की वो मखलूक रहती है, ये वो मखलूक है, ज़रा हटके है, मुझसे भी हटके है, तुमसे भी हटके है, निराली है, अनोखी है। जानते हो ये भी रूठ जाते हैं। जब ये रूठ जाते हैं तो इन्हें अब्बा नहीं मनाने आते, न मौलाना आलिम मनाने आए, न इमरान हनफी, न हाजी साहब, न छिद्दा, न बुद्धा, न कलुआ, न मलुआ, न जुम्मेराती, न शबराती, कोई मनाने नहीं आता। जानते हो फिर इनकी नाज बर्दारी कौन उठाने आता है? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते हैं बिलाशुबा अल्लाह के फरिश्ते इनकी नाज बर्दारी करते हैं और इनके पैरों के नीचे अपने पर बिछा देते हैं कि आ जा, इधर से गुजर जा, अब तो राजी हो जा। मुस्तफ़ा फरमाते हैं रिज़न लितालिबिल इल्म, तालिब इल्म को राजी करने के लिए। आज कुरान शरीफ का वो जश्न है, इनके सरों पे दस्तार है। मुबारक हजरत आपको और आपके उस्तादों को जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इनके सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत मुंतकिल की। आसान नहीं है ये काम, अल्लाह खुश रखे। और आज तो संगलाख वक्त है जनाब वाला, फितनों की घड़ी है, ऐसे में तो मदरसों को चलाना बहुत मुश्किल काम है। आज शब बारात तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप और तुम्हारे दादा और दादों की रूहें तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी होंगी, और तो आज की रात रूहें भी खड़ी हो जाती हैं आके दरवाजे पे, अरे कुछ दे दो रे, अरे कुछ दे दो रे, मांगती हैं वो तुमसे आके। आज की रात है कोई सच्चा बेटा जो अपनी माँ को कुछ दे दे, है कोई अच्छा पोता जो अपने दादा को कुछ दे दे, आके कहती हैं ए मेरे पोते नवाज दे आज, और तू कुछ दे देता अपने दादा को और दादी को या माँ को या अपने बाप को, मरहूम को। पता तुझे क्या हदीस में आता है, तो पता तुझे क्या कह के जाती हैं वो रूहें? कहती हैं जैसे तूने मुझे दिया अल्लाह तुझे ऐसे ही पूरी जिंदगी देता रहे, जैसे तूने मुझे नवाजा तू नवाजा जाता रहे। और अगर तुम कुछ नहीं देते हो तो जानते हो क्या कह के जाती हैं? कह के जाती हैं कि जैसे तुमने हमें महरूम रखा आज की रात में, तुम भी ऐसे ही महरूम रहो। अल्लाह अकबर। उनकी बद्दुआओं से जनाबे वाला बचना है। आज की रात सदका करो, आज की रात माओं के नाम से, बापों के नाम से, जो मुमकिन हो दादा दादियों मामू और खालुओं के नाम से, जो तुम्हारे प्यारे हो, महबूब हो, अजीज हो, उनके नाम से, जो भी मुमकिन हो इन मदरसों की आगोशों में हज़रात मोहतरम सर्व करो। और खुदा की कसम आज बहुत खुशी है कि तुम ऐसे जलसे में हो। मदरसा नूरुल कुरान सलामत है और सलामत रहे जनाबे वाला। आज 5 हाफिजों को फारिग कर रहा है। हज़रात मैं मौलाना आलिम को करीब से जानता हूँ, खुलूस दिल रहता है, मदरसे पर खास रहमत बरसती है जनाबे वाला, जलसे पर खास ताईद गैबी होती है। जब दिल में खुलूस होता है तो मदद अल्लाह की आती ही आती है। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम बस टाइम ज़्यादा न लेके तुम्हें सहरी भी खाना है, तुम्हें रोज़ा भी रखना है, 4 रकत नमाज 8 रकत नमाज भी पढ़नी है तुम्हें नफली, इसलिए तेज़ी से गुफ्तगू बढ़ाता हूँ, काम को आखिरी मोड़ देता हूँ। और जनाबे वाला शुक्रिया अदा करता हूँ, बर्फ़ की तरह जम गए हो। जानता हूँ 1 घंटा सुनना चाहते हो, बहुत जानता हूँ, तुम्हारे चेहरों को पहचानता हूँ मैं, तुम्हारे चेहरों की हशाशियत बता रही, तुम 1 घंटा और सुनना चाहते हो, मगर वक्त इजाज़त कहाँ दे रहा है। हाथ उठा के बताओ कितना लोग 1 घंटा और सुन सकते हो। माशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे हाथों को सलामत रखे और तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाए। अजीब इनकलाबी समा होता है इस रात में, आज यहाँ पर हमपुरी की ज़मीन पर। अब रात में आखिरी बात करता हूँ, तुम में से कोई है जो एक बेटे को गोद ले ले, हाफिज़ कुरान को अपने सीने से लगा ले। अब रात क्या मतलब ये है कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप, या तुम्हारे दादा या तुम्हारी दादी, या तुम्हारे नाना या तुम्हारे नानी जनाबे वाला दुनिया से ईमान के साथ चले गए हैं अल्लाह की रहमत की तरफ, तो जनाबे वाला आज उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी रूहें आई हुई हैं तुम्हारे दरवाज़ों पर। इनसे पूछो कि मौलाना आलिम एक हाफिज़ कुरान को पैदा करने के लिए मदरसा
کتنا روپیہ خرچ کرتا ہوگا، تو مجھے یقین ہے کہ 2 سال میں کم سے کم 10,000 روپے ضرور ایک بچے پہ خرچ آتے ہوں گے۔ حضرات محترم ان سے کہو 10,000 روپے تم لے لو، آج شب برات ہے، 10,000 ہم دیتے ہیں آپ کو۔ ایک حافظ قرآن ہماری ماں اور باپ کی طرف سے یا دادا دادی نانی نانی کی طرف سے، اگلے سال کو ایک حافظ قرآن ہمارے دادا دادی کی طرف سے ماں کی طرف سے، جناب والا ایک حافظ قرآن یہ آپ کو اگلے سال دیں گے۔ خدا کی قسم ایک نکلے گا 10 کو پڑھائے گا، 10 100 کو 100، 1000 کو 1000، 10,000 کو 10,000، 1 لاکھ کو 1 لاکھ، 10 لاکھ کو 10 لاکھ، 1 کروڑ کو، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا قیامت تک۔ جب جناب والا قرآن کا پرچم بلند ہوتا رہے گا، تمہاری ماں قبر میں سو رہی ہوگی، مسکراتی رہے گی اور کہے گی میرا بیٹا کتنا نصیب والا ہے، ایک بار 10,000 روپے دے کے ایک حافظ قرآن کو سینے سے کیا لگا لیا ہے کہ پوری قیامت تک کے لیے ایسیوں کے دروازے کھول دیے میرے لال نے۔ اگر سچی محبت ماں سے ہے اور باپ سے ہے تو جناب والا کوئی ہے تو ان 5 میں سے ایک کو گودڑے لے گھر لے جانا نہیں ہے، بس یہ کہنا ہے کہ ایک حافظ میری ماں کی طرف سے ہے، کوئی یہاں سے لے کے وہاں تک جو ایک حافظ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے۔ نیتا گود اٹھاتے ہیں گاؤں اور بستیوں کو، نبی کے غلام گود اٹھاتے ہیں حافظ قرآن کو۔ یہاں سے لے کے وہاں تک کوئی ایک نبی کا غلام جو یہ کہہ دے کہ ایک حافظ قرآن میری ماں کی طرف سے، سبحان اللہ سبحان یہاں سے لے کے وہاں تک، بڑے دل والے ہو دلی والے ہو۔ حضرات محترم اتنا ٹائم کہاں لگتا ہمارے مراد آباد کے اندر، تو 1 منٹ کے اندر خدا کی قسم بڑے بڑے فیصلے کر لیے نبی کے غلاموں نے۔ تم میں سے کوئی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک جو ایک حافظ قرآن کو اپنے سینے سے لگا لے، گود لے لے کہ ایک حافظ قرآن میری ماں اور میرے باپ کی طرف سے؟ کون ہے؟ ماشاءاللہ ایک شہزادہ میری ملت میری قوم کا ایک وفا شعر بیٹا نکلا۔ حضرات سیلم پور والے افسر بھائی لکھیے نام، اللہ افسر ہی رکھے دونوں جہان میں، چین دے سکون دے قرار دے، بیماریوں سے شفا اور مصیبتوں سے نجات دے، آنے والی بلاؤں وباؤں سے بچا لے۔ ایک حافظ قرآن اپنی ماں باپ اور اپنے دادا دادی کی طرف سے افسر بھائی نے گود لے لیا ہے۔ خدا کی قسم سینہ چوڑا ہو گیا ہے۔ آج کی رات بہاروں کی رات ہے، آج کی رات نور کی رات ہے، آج کی رات برکت کی رات ہے، آج کی رات میرے مرحوموں کے روحوں کے دروازوں پہ آنے کی رات ہے۔ بہت خوشی کا مقام ہے افسر بھائی، نعرے تکبیر نعرے رسالت، اللہ آباد رکھے اور نسلوں کا آپ کی مستقبل روشن فرمائے۔ جناب والا افسر بھائی نے سینہ چوڑا کر دیا۔ میرے 4 حافظ میں 5 چھٹا حافظ کہوں گا نہیں، صرف 5 حافظوں کو ایک حافظ میرا گود لے لیا گیا ہے۔ ایک حافظ کو اور چاہوں گا کہ کوئی نبی کا غلام سینے سے لگا لے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر نعرے رسالت، عظمت اسلام، الحمدللہ کیا بہار اسلام اور بہار سنت چھائی ہوئی ہے۔ شہزادہ میری قوم کا اور غیرت مند بیٹا اسلام کا نام بتائیے؟ وسیم بھائی، سیلم پور، گوتم پوری۔ نعرے تکبیر نعرے رسالت، عظمت اسلام وسیم بھائی اپنے اسی گوتم پور سے 10,000 روپے مولانا عالم صاحب کو نور القرآن کے لیے پیش کر کے ایک حافظ قرآن کو گود لے لیا۔ اللہ نسل کو مستقبل و شفا گھر بار برکت دے، عزت دے، ترقی دے، دو جہاں میں چین اور سکون اور قرار عطا فرمائے، بیماریوں سے شفا اور مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے۔ جس چیز چاہتا تھا لمبی چوڑی تقریر کر دوں مگر وقت کے پیمانے لبریز ہو گئے ہیں، چاروں طرف سے پریشر پڑا ہوا ہے، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، سحری کی ہے اور جناب والا تمہیں نفل بھی پڑھنا ہے، بہت جناب والا عرصہ حیات تنگ ہے، اسی لیے میں اپنی بات کو آخری موڑ دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایک اور نبی کا غلام جو ایک حافظ قرآن کو اپنی ماں اور اپنے باپ سے سچی محبت کرتا ہوں، ماں سے بہت پیار کرتا ہوں، اس ماں کے لیے ایک حافظ کو اپنے سینے سے لگا لے؟ کوئی ہے ایسی ماں کا سپوت؟ سبحان اللہ۔ ارے ماؤں کے سپوت تو تم سب ہو، بہت پیار کرتے ہو تم اپنی ماؤں سے۔ آج کی رات اللہ تمہاری ماں اگر زندہ ہو، باپ زندہ ہو، اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ آج کی رات رجسٹر بنتے ہیں، نئی فائلیں بنتی ہیں، آج کی رات بجٹ طے ہوتا ہے اللہ کے یہاں۔ کوئی ہے نبی کا غلام 10,000 روپے ایک حافظ قرآن کو سینے سے لگا لے؟ کوئی ہے یہاں سے لے کے وہاں تک؟ چندہ میں نہیں کرتا ہوں مگر دیکھتا ہوں واقعی دلوں میں جگہ کتنی ہے تمہاری، بنیادی کام کتنے کر سکتے ہو۔ ایک حافظ قرآن، ارے افسر بھائی ہیں، افسر بھائی کہاں گئے؟ یمنا بہار مسلم الرحمان صاحب،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मुस्लिम रहमान भाई एक हाफिज़ कुरान को सीने से लगाया, सीना चौड़ा हुआ। अल्लाह ऐसे माओं के शहजादों को और इस्लाम के गैरतमंद बेटों को सलामत रखे। और फिर अफसर भाई उन्होंने कमाल कर दिया, खुदा की कसम, एक पहले और एक जनाबे वाला फिर सीने से लगा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ना अफसर भाई तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, और मेरे मुस्लिहुद्दीन भाई अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। मुसीबतों से नजात, बीमारियों से शिफा और जनाबे वाला हर किस्म की आफतों से अल्लाह तुम्हें भी और तुम्हें भी और हम सबको बचाए रखे। मेरा रोज से कह दो आमीन। आमीन से किसका बेड़ा पार लग जाए। हज़रात मोहतरम अफसर भाई ने दो और एक भाई ने, वसीम भाई ने और एक मुस्लिम रहमान भाई ने आखिरकार पंजतन पाक के नाम पे 5वां हिस्सा कौन सा लकी और कौन सा महान और ग्रेट होगा। एक शहजादा मेरी कौम का और मिल्लत का वफादार बेटा, और अल्हम्दुलिल्लाह 2 हाथ और उठे हैं पीछे से। वो पीछे वाले जो हाथ उठा रहे हैं काश वो सामने आ जाते और मौलाना आलिम भी उन्हें देख लेते। और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की रहमत तो देख रही है। एक शहजादा हमारी मिल्लत का और इस्लाम का वफादार बेटा पंजतन पाक के नाम पे एक हाफिज कुरान को सीने से लगाता है। उम्र कम है, जज्बा ज़्यादा है। अल्लाह हुजूर पाक के वसीले से तुम्हारी नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। हज़रात मोहतरम खुदा की कसम, आज की रात रहमतों और बरकतों की रात है। मिस मत करना इस रात को। गुनाहों की माफी मांगना अल्लाह से, नमाज नफल पढ़ना। एक भाई क्या नाम है इनका, एहसान, अल्लाह एहसान रखे हमेशा। और माशाअल्लाह कैश दे रहे हैं 10,000। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत, कारोबार में तरक्की और ज़राए माश में इस्तेहकाम दे, आमीन। और फिर मैंने 5 कहा था, मगर अल्लाह की शान करीमी, मेरे करीम से अगर अतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। एक छठा शहजादा मेरी कौम और मेरी मिल्लत का नूरुल कुरान के लिए अपने सीना खोलता हुआ अतरा देख हाफिज कुरान को अपनी माँ और अपने बाप के लिए जनाबे वाला, एक हाफिज कुरान को गोद उठाता हुआ 5 मांगे तो 6 मिल गए। ऐसी ही है उसकी शान करीमी। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद शावेद, इसी ब्रह्मपुरी से हैं आप? 19 नंबर गली से हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। रहमत के फरिश्तों में अल्लाह तू गवाह हो जा। इस वक्त में तेरी अल्लाह तेरी बारगाह में इस टाइम दुआएं कबूल, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर फरमा दे, हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। और जिन लोगों ने एक एक हाफिज को सीने से लगाया, अल्लाह दो जहां में चैन सुकून और करार दे। एक मेरी मिल्लत का वफादार बेटा और आया जिसने कैश दिया, मोहम्मद नदीम भाई, इसी ब्रह्मपुरी से हैं। माशाअल्लाह क्या चेहरे पे नूर है। अल्लाह हुजूर के सदक़े इस नूरानियत को बाकी रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, कारोबार में इज्जत में बरकतें अता फरमाए, कारोबार में तरक्की, ज़राए माश में इस्तेहकाम। एक 7वां हाफिज़ कुरान भाई नदीम ने, भाई नदीम ने 7वां हाफिज़ कुरान सीने से लगाया। ए अल्लाह अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, करम फरमा दे अल्लाह अपना इन पे भी, और हम सब पे फजल अजीम फरमा। मेरे मुल्क मेरे देश पे फजल फरमा दे, शांति अता फरमा दे पूरे देश में, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नदीम भाई ये 1000 रुपये मदरसे के लिए मना नहीं करूँगा, हालांकि मेरा प्लान चंदे